موضوع الدرس في إثبات الوحدانية والألوهية والقدرة الكاملة لله تعالى سبحانه سورة الملك تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يمجد تعالى نفسه الكريمة ويخبر أنه بيده الملك، أي هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله. ولہذا قال تعالی: وهو على كل شيء قدیر. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ پاک نے اپنی عظمت، اپنی بڑائی کا ارشاد فرمایا اور یہ خبر دی کہ اسی کے ہاتھ میں ملک ہے. کیا معنی؟ یعنی وہی متصرف ہے تمام مخلوقات کے اندر، جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں کرتے ہیں. کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں. وہ سب سے پوچھ سکتے ہیں لیکن اس کی ذات سے کوئی چیز نہیں پوچھی جائے گی، کیونکہ اسی کا غلبہ ہے، اسی کی حکمت ہے اور اسی کا امر ہے اور اسی کا حکم ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اور پوری کائنات میں جو تصرف ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا: لا تتحرک ورقۃ الا باذن اللہ. کسی درخت کا کوئی پتا بھی نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم اور حکم نہ ہو. کوئی ہوا نہیں چل سکتی، کوئی پتا نہیں ہل سکتا، کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی. اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل، کبھی کبھی تم آنے میں بہت دیر کر دیتے ہو، وانا اشتاق الیک، اور مجھے شوق ہوتا ہے کہ کب وحی لے کے آئے گا، مجھے انتظار ہوتی ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: وانا اشفق الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ کی زیارت کا آپ سے زیادہ شوق ہوتا ہے، لیکن ہم تو حرکت بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نہ ہو تو کوئی فرشتہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے. ہم تو سارے اس کے حکم کے پابند ہیں،
لا یسبقونہ بالقول، ہم تو اس کے فرمان سے پہلے بھی کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، اور جو حکم دیں اس کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ المتصرف، تمام کائنات میں تصرف کرنے والا، تمام کائنات کے بنانے والا، تمام کائنات کے آباد کرنے والا، ہر چیز کو ایک جہت اور شکل دینے والی اسی کی ذات۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہے تو یہ جہان بنا دے، وہ چاہے تو جہان کو فنا کر دے، وہ چاہے تو رات لے آئے، وہ چاہے تو دن لے آئے، وہ چاہے تو سورج کی حرکت کو روک دیں، جو نظام جیسے چاہیں، جو چاہیں، جب چاہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ثم قال تعالى الذي خلق الموت والحياة، واستدل بهذه الآية من قال إن الموت أمر وجودي لأنه مخلوق، ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم أي يختبرهم أيهم أحسن عملا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے استدلال کیا علماء نے کہ موت جو ہے امر وجودی، اس کا بھی وجود ہے، وہ بھی شے ہے، اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا تو گویا وہ مخلوق ہے۔ اور معنی آیت کا یہ ہوگا کہ انہ اوجد الخلائق من العدم، کہ وہ ذات ہے کہ جس نے مخلوقات کو عدم سے نکالا، پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ لیبلوہم یختبرہم ایہم احسن عملا، تاکہ ان کا امتحان ہو، ان کا اختبار ہو کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، اس کی قدرت کا، تم مردہ تھے، تم کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا۔ فسمى الحال الاول وهو العدم موتا، وہ جو تمہاری پہلی حالت ہے اسی کو اللہ نے موت قرار دیا ہے۔ وسمي هذه النشأة، اور یہ جو دنیا میں آئے تو اس کو حیات قرار دیا ہے۔ فلہذا قال تبارک و تعالی ثم یمیتکم ثم یحییکم، ایک دفعہ پھر ہم تمہیں موت دیں گے اور ایک دفعہ پھر تمہیں ہم قبروں سے اٹھائیں گے، زندہ کریں گے۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا خليل ان قتادة في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذل بني آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء۔ اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کو موت کے ذریعے جو ہے عاجز کر دیا ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ دار حیات ہے، اس کے بعد پھر موت ہے، اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، اس کے اندر جزا ہے اور بقا ہے کہ پھر وہ جہان ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فرواہ معمر قتادہ وقول تعالی یبلوکم ایکم احسن عملا خیر عملا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ تم کیسا اچھا عمل کرتے ہو۔ کما قال محمد بن عجلان فلم یکن اکثر عملا، مانا اچھا عمل۔ ثم قال تعالی وهو العزیز الغفور، ای هو العزیز، وہ عزیز ہے، غالب ہے، العظیم المنی الجناب، جس کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، وهو ما ذلك غفور من تاب الیہ، لیکن اتنی قدرت، طاقت، جلال کے بعد بخشنے والے بھی ہیں جو ان کی طرف رجوع کرے۔ وَأَنَابَ بَعْدَ مَا عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ، اور گناہ ہو جانے کے بعد، نافرمانی ہونے کے بعد اللہ کی طرف اگر رجوع کرے تو اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ تَعَالَى عَزِيزًا وَمَا ذَلِكَ يَغْفِرُ وَيَرْحَمُ وَيَصْفَحُ وَيَتَجَاوَزُ، اللہ غالب ہے لیکن مہربانی فرماتے ہیں، معافی دیتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں، توبہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ ثم قال تبارک وتعالی الذي خلق سبع سماوات طباقا، ای طبقت بعد طبقت وهل النمط واسرات معنی انهن الویات بعضهن على بعض او فاصلات بينهن خلا فيه قولان يسوما الثاني كما دل على ذلك حديث الاسراء وغيره۔ اب بات ان آیت کی سمجھ لیں کہ یہاں جو ہے نا موت اور حیات،
تو بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے موت جو اللہ ہمیں دنیا میں دیں گے، ہر بندے پہ موت آئے گی، وہ مراد ہے۔ اور حیات سے کیا مراد ہے کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ہم قبروں سے اٹھیں گے، وہ حیات۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ موت سے مراد یہ ہے جو دنیا میں اللہ ہمیں موت دیں گے، اور حیات سے کیا مراد ہے کہ آخرت میں ہمیں زندگی دے کے اٹھائیں گے۔ تو یہ خلق الموت والحیات ایک قول۔ دوسری بات یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ موت اور حیات جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ پیدا نہیں ہوا گویا موت تھی، یعنی عدم تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا، تو پھر اللہ نے اس کو حیات دی اور دنیا میں آیا۔ تو وہ موت پہلی حالت کا نام ہے، یعنی جب وہ نطفے میں تھا، جب وہ اپنے باپ کی صلب میں تھا، ماں کے سینے میں تھا، اور ابھی تو نطفہ نہیں ملا، قرار نہیں ہوا، تو گویا وہ نہ ہونا جو ہے وہ موت ہے۔ پھر اللہ نے تم کو زندگی دی، تو یہ حیات۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ ہے، اور اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جیسے حیات ایک وجودی چیز ہے، موت بھی ایک وجودی چیز ہے، وہ بھی کوئی چیز ہے۔ کیوں؟ اگر وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، تو پیدا تو اسی کو کیا جاتا ہے نا، کوئی چیز ہو، جب کچھ نہ ہو اس کو پیدا کرنے کا کیا معنی؟ تو معنی یہ ہوا کہ موت بھی ایک وجودی چیز ہے اور اس کی بھی ایک حقیقت ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن موت جو ہے وہ ایک مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی، ذبح ہو جائے گی، تو گویا موت کی بھی ایک حقیقت ہے۔ تو یہ ہے موت اور حیات۔ اسی طرح کئی مقامات پہ اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے تم تو مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم پھر تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں زندہ کیا۔ اس لیے یعنی ایک موت وہ ہے جو حالت اول ہے، پھر زندگی، زندگی کے بعد موت، موت کے بعد پھر زندگی۔ لیکن دونوں میں ایک فرق یاد رکھیں کہ جو دنیا میں ہماری زندگی ہے یہ ایک مدت ہے معلوم اللہ کے علم میں، لیکن ختم ہو جائے گا۔ پھر مرنے کے بعد جو اللہ ہمیں زندگی دیں گے وہ ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے جنت میں ہو، چاہے جہنم میں ہو۔ اب موت نہیں آئے گی کیونکہ موت کو بھی موت آ گئی۔ اب جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے نظام کیوں بنایا، یہ موت، حیات، زندگی، آل اولاد، اہل عیال، یہ سارا عالم کیوں سجایا؟ تاکہ ہم اپنے بندوں کا اختبار کریں، امتحان کریں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بہتر عمل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عمل خالص بھی ہو اور ثواب بھی ہو۔ ہر عمل میں جب دو شرطیں ہوں گی تو اللہ قبول فرمائیں گے، اگر ایک شرط بھی نہیں ہوگی تو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے عمل خالص ہو، اللہ کے لیے۔ آپ طواف کر رہے ہیں اللہ کے لیے، آپ عمرہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ثواب فلاں کو عطا فرما، لیکن ہے تو اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح ثواب کا کیا معنی کہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا کہ بھی ہم نے احرام کیسے باندھنا ہے، پھر ہم نے مکے میں کیسے آنا ہے، پھر ہم نے طواف کیسے کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر ہم نے صفا مروہ دوڑنی ہے، پھر ہم نے حلق کرانا ہے یا قصر کروانا ہے، پھر احرام کھولنا ہے، اور یہ سارا عمل سنت کے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا۔ جہاں سنت کے خلاف ہوگا وہاں عمل قبول نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے طواف کے 7 چکر ہیں، اب اگر کوئی 8 کرے یا 14 کرے تو ناجائز، خلاف سنت ہے، قبول نہیں ہوگا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ طواف حجر اسود سے شروع ہوگا، اگر کوئی رکن یمانی سے شروع کرے تو قبول نہیں ہوگا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ صفا مروہ جو ہے صفا سے شروع ہوگی، مروہ پہ ختم ہوگی، کوئی مروہ سے شروع کرے تو قبول نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمل جو ہے وہ پہلے 3 چکروں میں ہوگا،
اور عورت کے لیے عمل نہیں ہوگا. تو ہر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو اور موافق ہو سنت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل قبول ہوگا. اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑا کریں. آج کل تو ویسے بھی حالات ایسے ہیں کہ ہر جگہ پر اختلافات ہیں، ہر جگہ پہ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کفر کے فتوے ہیں، اور ایک دوسرے کو کافر اور گمراہ بنایا جاتا ہے. اس جھگڑے میں آپ بالکل نہ پڑیں. 2 لفظی بات یاد رکھیں، انشاءاللہ کبھی گمراہی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر بھی ہمارے ہاں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں، اذان کے بعد بھی صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ اذان سے پہلے جو ہے درود تاج پڑھا جاتا ہے یا اور چیزیں پڑھی جاتی ہیں. اس میں لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لڑائی جاہل کرتا ہے. 2 لفظی بات ہے بھی، کیا حضور کی زندگی میں اذان ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ سرکار دو جہاں کے زمانے میں نماز شروع ہو گئی، اذان شروع ہو گئی، اور حضور مکے میں ہے اذان ہے، مدینے میں ہے اذان ہے، سفر میں ہے اذان ہے، بدر میں ہے اذان ہے، تبوک میں ہے اذان ہے. یعنی جس جگہ حضور گئے ہیں سفر حضر اذان ہے، تکبیر ہے، نماز ہے. تو ایک موٹی سی بات ہے بھی، کیا حضور کے مؤذن اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے؟ اگر پڑھتے تھے جھگڑا ہی کوئی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی سر پھٹاول نہیں. بھئی کسی ایک حدیث میں دکھا دو کہ حضرت بلال پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، بعد میں اذان کہتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم حضور کے مؤذن ہیں، وہ پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، بعد میں اذان کہتے تھے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن مکہ جو ہیں وہ ابھی محظورہ ہیں. بھئی وہ تو حضور کی زندگی میں، چلو ساری زندگی نہیں، ایک دفعہ ہی کسی نے پڑھا ہو. تو اگر نہیں پڑھا جاتا تو معلوم ہوا کہ وہ دین نہیں ہے. اگر دین ہوتا تو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کی مہر لگتی. اب یہ بہانے بنائیں جی اچھا کام ہے جی، اگر اچھا کام کیا جائے، اور جی صلاۃ سلام پڑھنے کا تو اللہ نے بھی حکم دیا. تو اللہ نے جو حکم دیا، جہاں حکم دیا وہی پڑھو گے، یا تم اب رکوع میں جاؤ نماز میں اور درود پڑھنا شروع کر دو، اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو نماز ہو جائے گی. تو کہا اللہ نے جو حکم دیا ہے میں پڑھ رہا ہوں. جہاں حکم ہے وہاں پڑھنا ہوگا، جہاں حکم نہیں ہے وہاں نہیں پڑھنا ہوگا. ایک موٹی سی بات یاد رکھیں، کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا ہماری بات مسجدوں میں اب رواج ہو گیا کہ جمعہ کے دن کھڑے ہوتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. کوئی لڑائی نہ کریں، جھگڑے نہ کریں، فتوے نہ لگائیں. مولوی صاحب کو علیحدہ بٹھا کے کہ حضرت مہربانی فرما کے کسی حدیث میں ہمیں دکھا دیں کہ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں یا مکہ مکرمہ میں، مسجد قباء میں، قبلتین میں، کسی مسجد میں جمعہ کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے جاتے تھے. اگر پڑھے جاتے تھے جھگڑا ختم، کوئی لڑائی نہیں. اچھا بھئی حضور کے زمانے میں نہیں تو سیدنا ابو بکر کے زمانے میں سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، یہ تو خلافت راشدہ کا دور ہے نا. اگر کسی نے پڑھے کوئی جھگڑا نہیں، لڑائی ختم ہو گئی. اور اگر نہیں پڑھے ہیں تو پھر تم نے دین میں نئی بات کیسے نکالی ہے، اور نئی بات دین میں بدعت ہوتی ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے. تو تم کیوں حضور کی امت کو گمراہ کر رہے ہو؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ کیسے ہیں. اگر تمہارا عمل خالص اللہ کے لیے ہے اور حضور کی سنت پر ہے تو قبول ہوگا، ورنہ جتنا مرضی آئے عمل کر لو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک دفعہ بی بی عائشہ نے، صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک سے پوچھا
کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے قریش میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن جدعان اس کا نام تھا، وہ بڑا سخی تھا، ایام حج کے اندر 100 اونٹ روزانہ ذبح کر کے سرید بنا کے حاجیوں کو کھلاتا تھا، 100 اونٹ۔ اب اندازہ کریں، اور اس نے 1000 غلام خرید کر کے آزاد کیے، ابھی یہ بیچارے غلام نہ رہے، آزادی استعمال کرے۔ تو بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا؟ 1000 غلام آزاد کیا ہے، ایک بندہ 1 غلام آزاد کرے تو اس کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، تو اس نے تو 1000 غلام آزاد کیا اور حاجیوں کو روزانہ اتنا خدمت کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا عائشہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس نے آخرت اللہ سے مانگی ہی نہیں ہے تو اللہ کیوں عطا فرمائے؟ اس کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا۔ جیسے آج کل دنیا میں کتنی NGOs ہیں، زلزلے والوں کی مدد کرتے ہیں اور سیلاب والوں کی مدد کرتے ہیں، ہسپتالیں ان کو اللہ دنیا میں بدلہ دے دیں گے، جب آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تو کیوں دیں گے؟ جو چیز آپ نے خدا سے مانگی نہیں آپ کو زبردستی دے گا، وہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور مومن کے لیے دونوں چیزیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ مومن دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی مانگتا ہے، کافر دنیا مانگتا ہے آخرت پر یقین ہی تو مانگے کیوں؟ اس کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، اس کا تو یقین ہی نہیں، جب یقین نہ ہو تو اس کے لیے مانگے گا کیوں؟ جب نہیں مانگے گا تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اور پھر کافر کا عمل جو ہے وہ خالص نہیں ہوتا، اس میں شرک ہوتا ہے، کافر کا عمل جو ہے وہ ثواب نہیں ہوتا، وہ حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب دیکھیں نا، زکوٰۃ کا پیسہ ہے، غریبوں کو آپ نے دینا ہے۔ اچھا وہ کہیں گے جی یار غریبوں کو دینا ہے، ٹھیک ہے ہم ہسپتال بنا دیتے ہیں، ہسپتال میں بھی تو غریبوں کا علاج ہوگا، لیکن اسلام کہتا ہے جائز نہیں یہ ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ ہسپتال بناؤ، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، وہاں زکوٰۃ کا پیسہ لگ ہی نہیں سکتا ہے، اس کے لیے تبلیغ ہونا شرط ہے اور فقیر ہونا شرط ہے کہ غریب کو دو، مسکین کو دو۔ اور دیکھو نا اگر غور کرو تو حکمت ہے، مسجد نہ ہو تو گزارا ہو جائے گا نا، اگر مسجد نہ ہو کسی جگہ مٹی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو کیا فرق پڑ جائے گا؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی ہے، ساری زمین پاک ہے، تیمم کرو، اللہ اکبر، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو۔ تو مسجد کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن بھوکھا کیسے گزارا کرے؟ جس کے بچے رات کو بھوک سے تڑپ رہے ہیں وہ تمہاری مسجدوں کو کیا کرے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، زکوٰۃ ان کا حق، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب لوگ کہو جی یہ تو اچھا کام ہے نا، مسجد بنا دیں گے نا جی، ہم مدرسہ بنائیں گے نا جناب، ہم ہسپتال بنائیں گے نا، بالکل ہاں، ہسپتال میں دوائیں خرید کر کے مریض کو دے سکتے ہو، کیوں؟ وہ دوا مسکین کو لگے گی۔ اسلام وہ چیز غریب کو پہنچانا چاہتا ہے، تم دیواروں کو پہنچانا چاہتے ہو، تو سوچ کا فرق ہے نا۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ وہ چیز جو ہے اس انسان کو پہنچے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور اسی طرح مؤلفۃ القلوب، اسی طرح وہ لوگ جو ہیں جو غلام ہیں ان کو، اب غلام تو ہے نہیں، اب جو لوگ دیت بھرنے والے قیدی ہیں ان کو چھڑائے، تو گویا آپ نے اس کو بھی چھڑایا، آزاد کرائے۔ اچھا کوئی قرضے میں جکڑا ہوا ہے اس کو قرضے سے چھڑاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ کا اس کو مالک بناؤ، وہ جا کے قرضہ ادا کرے، تم اپنی طرف سے پابندی نہیں لگا سکتے ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کبھی جھگڑا نہ کیا کریں۔ جتنے عمل ہو رہے ہیں نا جی، صلاۃ السلام ہے، میلاد شریف ہے، 11ویں شریف ہے، عرس شریف ہے، کل شریف ہے، 40ویں شریف ہے، تعزیہ شریف ہے، دلدل شریف ہے، ایک بات ان کو اکیلا بٹھائے گا مولوی صاحب مہربانی کر کے کوئی قرآن حدیث ہمیں بتا دیں تاکہ ہمارا اطمینان ہو جائے کہ بھی یہ بات ٹھیک ہے۔ بس اگر مگر نہیں، شریعت اگر مگر سے نہیں ہوتی،
وہ کہ جی اگر اچھا کام تو ہے نا، اب یار اچھا کام کر رہے ہیں نا، کوئی برا نہیں، اچھا کام حضور پاک کو بھی نظر نہیں آیا، ابو بکر عمر عثمان علی کو نظر نہیں آیا، 1400 سال کے بعد ہمارے مولوی کو اچھا نظر آیا، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ کوئی جواب تو نہیں ہے نا۔ اچھا حضور نے مسح کرنا بھی سکھایا، جس پاک پیغمبر نے انگلیوں میں خلال بھی سکھایا ہے، اس نے میلاد کا مسئلہ چھوڑ دیا، نہیں سکھایا۔ جس پاک پیغمبر نے آدمی کو غسل کرنا بھی سکھلایا ہے، جس اللہ کے نبی پاک نے یعنی استنجا جیسی چیز وہ بھی سکھلائی ہے، جس اللہ کے نبی نے عورت کو حیض اور نفاس سے غسل کرنا بھی سکھلایا ہے کہ عورت اپنے بدن کے اندر کپاس رکھے، اس کو دیکھے اس پر کوئی نشان ہے کہ نہیں ہے، پھر کپاس پہ خوشبو لگا کے رکھے تاکہ اندر کی گندگی جو ہے وہ صاف ہو جائے، جب تسلی ہو جائے تو پھر آپ غسل کریں۔ اسلام نے اتنا بھی سکھا، غسل کر رہے بھی ناف کے اندر بھی ذرا انگلی دیکھو، ہو سکتا ہے اندر پانی نہ پہنچے۔ اسلام نے اتنا بھی سکھایا کہ تم نے ناخن پالش لگا لیا، پانی اندر نہیں جا رہا، تمہارا وضو بھی نہیں ہوگا، تمہارا غسل بھی نہیں ہوگا۔ اسلام نے ہمیں ہر چیز سکھلائی ہے کہ عورتوں کو حمامات میں مت لے جاؤ۔ اسلام نے ہمیں یعنی کھانا کھانا ہے، کیسے بیٹھو گے؟ ٹیک لگا کے نہ بیٹھو، اکڑو نہ بیٹھو، اس طرح نہ بیٹھو، بلکہ بالکل ادب کے ساتھ تواضع کے ساتھ بیٹھو، اللہ کا شکر کر کے بیٹھو کہ اللہ اگر چھین لے تو کیا کرو گے؟ اچھا اگر اللہ نعمتیں دے دے لیکن تمہارا معدہ ہی ہضم نہ کر سکے تو کیا کرو گے؟ تو وہاں اکڑ کے بیٹھنے کا کیا مطلب؟ یہ تو کافروں کی رسم ہے۔ دیکھا نہیں کہ امراۃ العزیز نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو عزیز کی بیوی تھی اس نے ٹیبل لگائے، کرسی لگائی، چھری کانٹے رکھے، یہ تو کافروں کی رسم ہے، یہ انگریزوں کا کوئی ایفیشنسی نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں نا ہماری تحریف، تمہاری کیا تحریف ہے؟ مسلمان جب آیا بغداد کے اندر علم کے دریا بہا رہے تھے، تمہیں تو غسل کرنا بھی نہیں آتا تھا، تم تو اتنی گندی قوم ہو، تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ غسل کیا چیز ہے، تم تو اتنی احمق قوم ہو کہ پانی پینا ہے تو گلاس جو ہے ڈسپوزیبل ہو، کیوں دوسرا نہ پیے، اس کو بیماری لگ سکتی، لیکن عورت ڈسپوزیبل نہ ہو، اس کو جو چاہے استعمال کرے، اس سے بیماری نہیں لگے گی، وہ بھی ایک دفعہ استعمال کر کے پھینک دو۔ وہاں تمہارا یہ مذہب کہاں چلا جاتا؟ اسی لیے یہ ایڈ اللہ نے بھیجی ہے نا کہ کرو گناہ۔ اب آدمی اپنی بیوی کو بھی ہسپتال بھیج کے کہتا ہے پہلے ایچ آئی وی ٹیسٹ کروا لو، کہیں اس کو ہے تو نہیں، کسی اور سے منہ کالا کیا ہو، اس کو لگی ہوئی ہو بیماری، میں تو رول گیا نا۔ تو یہ کیا ہے؟ اب پوری دنیا نے یہ ریسرچ کی ہے کہ اگر عورت اور مرد ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اسلام پہ عمل کریں۔ جیسے اسلام نے کہا ہے کہ حیض میں ملنا حرام، عورت مرد کا غیر شرعی غیر مرئی فعل لواطت کرنا حرام، ایک عورت کا کسی دوسرے مرد سے ملنا حرام، ایک مرد کا اپنی بیوی کے ماں سوا کسی سے ملنا حرام، تو اتنی پابندیاں جب کرے گا انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ ایام حیض کے اندر قرآن نہ پڑھے ناپاک ہے، اس کے بعد غسل کرے، نفاس میں قرآن نہ پڑھے، مسجد میں نہ آئے، غسل کرے، پاک ہو، متیقن ہو، تسلی ہو جائے، میاں بیوی ہے، حیض آ گیا، اچھا حیض ختم ہو گیا، فرماتے ہیں حتیٰ یطہرن، جب تک غسل کر کے بدن صاف نہ کر لے تمہارا ملنا حرام ہے۔ یہ اتنا جامع اور مانع مذہب دنیا میں کوئی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے؟ تاکہ ہم دیکھیں لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، حضور نے فرمایا بلال حاضر یا رسول اللہ. فرمایا میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے تیرے چلنے کی آواز جنت میں سنی، تو پہنچا ہوا تھا جنت میں. مجھ کو بتا تو کون سا تیرا ایسا عمل ہے کہ اللہ نے تجھے اپنے نبی سے بھی پہلے جنت کی سیر کرا دی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور تو کوئی عمل نہیں، لیکن آپ کے فرمان کو سننے کے بعد میں نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے. وضو کر کے فوراً 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں، اس کے بغیر جو ہے میں نہیں بیٹھتا. حضور نے فرمایا یہی تیرا عمل اللہ کو پسند آ گیا. دیکھو احسن عملہ کا معنی یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو چاہے تھوڑا ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے وہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. کیا معنی تم رات کو اٹھ کے 2 رکعت تہجد پڑھتے، بس 2 رکعت پڑھ لو کوئی بات نہیں. یہ نہیں کہ ایک دن تو ساری رات پڑھتے رہو پھر مہینہ بالکل نہ پڑھو نہ. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب اللہ پاک آپ تو جانتے ہیں، پھر امتحان لینے کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے فرمایا میں تو جانتا ہوں لیکن اپنے بندوں پہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو کس کا عمل اچھا ہے. آج کون جنت میں جا رہا ہے اور کون جہنم کی طرف جا رہا ہے، تاکہ دنیا پہ واضح ہو جائے. پھر میری مخلوق ہے، میری مخلوق ہے، میرا ملک ہے، میں اپنے ملک میں، اپنے ملک میں، اپنی مخلوق میں جو تصرف کروں تمہیں کیا. تم اگر ایک دفتر کے مالک ہو، ایک گھر کے مالک ہو، 10 کلے زمین کے مالک ہو، تمہاری مرضی مستاجری کر دو، تمہاری مرضی اس کو کاشت کرو، تمہاری مرضی باغ لگا دو، تمہاری مرضی کچھ نہ کرو. کوئی کہہ دوں کہ یار میری زمین ہے میری مرضی. اللہ فرماتے ہیں اگر تیری عارضی ملک میں اتنا حق چلتا ہے تو جو اصل مالک ہے اس کا کتنا حق ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز. عزیز مانا ایسا غالب جس کو کوئی مغلوب نہ کر سکے، ہر چیز پہ غالب، ہر چیز سے قوی، جس کی قدرت قہر ساری مخلوق پہ ہے، جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. جب اتنی بڑی طاقت ہے تو فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بخشنے والا بھی ہوں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. میں تیری دنیا کے آمروں کی طرح نہیں ہوں، میں تیری دنیا کے ڈکٹیٹروں کی طرح نہیں ہوں کہ جن کی اندر معافی کا لفظ وہ کہتے ہیں ہماری لغت میں بھی نہیں ہوتا. ہم تو صرف مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ظلم کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہم تو اس لیے آئے کہ دنیا کو مٹا ڈالے. اللہ نے فرمایا نہ میں غالب بھی ہوں، اس کے ساتھ بخشنے والا بھی ہوں. اس لیے ایک صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے اور شرک نہ کرے پھر توبہ کرے تو میں اتنی مغفرت لے کے تیری بخشش کرنے کے لیے تیار ہوں. شرط یہ ہے کہ تو شرک نہ کرو. یبلوکم ایکم احسن عملا. اس کے بعد فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا. جس نے 7 آسمان بنائے ہیں. یاد رکھو کہ آسمان 7 ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور وہ طباقن مانا ایک دوسرے پہ طبقن، یا تو کیا ملے ہوئے ہیں یا درمیان میں فاصلہ ہے. دوسری جگہ قرآن نے خود بتا دیا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. ہم نے ان کو جدا کیا، زمین جدا ہو گئی، آسمان جدا ہو گئے، اور طبقاً ایک کے اوپر دوسرا پھر تیسرا، اور درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے.
اتنا بڑا فاصلہ ہے. اور اس کے بعد یہ زمین کے اوپر اللہ نے جو آسمان بنا ایسے ہیں جیسے کبا ہو. زمین گویا کہ گول ہے, کروی ہے, اور آسمان بالکل ایک دوسرے کے اوپر ہے. اور پھر 7 آسمانوں سے بڑی 7 زمینوں سے بڑی کرسی ہے. پھر 7 کرسیوں سے بھی بڑا اللہ کا عرش ہے, وہ اللہ ہے. اس لیے فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا. اب جدید تحقیق تو یہ بھی کہہ رہی ہے, ابھی تو مولوی صاحبان نہیں مانتے لیکن آہستہ آہستہ شاید مان لیں گے. تو پہلے تو کوئی ہوائی جہاز بھی نہیں مانتا تھا نا, اب مان لیتے ہیں. پہلے تو کوئی ریڈیو بھی نہیں مانتا تھا, یار کیا یہ شیطان ہے, کیا بول رہا ہے, لکڑی اس کے اندر کوئی شیطان ہے. اب پتہ لگ گیا جناب اس میں شیطان نہیں ہے. تو اب یہ تحقیق یہ بھی آ رہی ہے کہ جہاں آسمان اور زمین ہوگا وہاں سورج اور چاند بھی ہوگا. اس لیے کتنے آسمان ہیں اور پھر کتنے سورج ہوں گے اور کتنے چاند ہوں گے. اسی لیے اب جدید علم جو ہے اسی طرف بڑھ رہا ہے کہ کیا اور بھی کوئی کرے ایسے ہیں ہمارے سامنے. تو بس یہی زمین ہے نا جی, اور کتنے کرات ہیں جو ابھی تک ہمارے سامنے ہی نہیں آئے ہیں, ابھی تک ہمارا علم بھی وہاں نہیں پہنچا ہے. لیکن بہرحال جو چیز قرآن پاک میں ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے. لیکن اگر جدید تحقیق میں اور معلومات ہوتے ہیں تو قرآن ان کو منع نہیں کرتا. قرآن کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا جو حکم ہو اس کی خلاف ورزی نہ کرو. اگر اس کو سمجھانے کے لیے کوئی چیزیں اور روشن ہو گئی ہے تو اچھی بات ہے. اب دیکھیں نا حضور 7 آسمانوں پہ گئے. اب ایک آسمان کا فاصلہ ہے 500 سال, تو 7 میں کتنا ہو گیا 3500 سال. تو 3500 سال کا فاصلہ حضور پاک نے کیسے ایک رات کے کچھ حصے میں گزار لیا کہ رات بھی ختم نہیں ہوئی اور معراج کر کے حضور واپس آ گئے. اچھا ایک تو ہے نا ہمارا ایمان کہ اللہ کا حکم ہے, رسول پاک نے فرمایا, ہم مسلمان ہیں مان لیتے ہیں, لیکن کافر تو نہیں مانتے نا یہ باتیں. تو اس کو سمجھانے کے لیے دیکھیں اب دنیا نے ایک تحقیق کر دی کہ بھائی روشنی کی رفتار جو ہے وہ 1,80,000 میل ایک سیکنڈ میں ہے. یہ ہے اس کی رفتار. اچھا اللہ کے نبی کے لیے جو سواری بھیجی گئی تھی وہ برق نہیں, وہ تو براق ہے, وہ تو اس سے بھی تیز ہے. تو اگر مثلاً یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں 1,80,000 طے ہو جائے تو 1 منٹ میں کتنی طے ہوگا؟ اب حساب کرتے جائیں نا جی, تو دیکھیں پھر 3500 سال کے فاصلے کیسے ختم ہوں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے آدمی اگر وقت کی رفتار کے ساتھ چلنا شروع کر دے تو پھر وقت رک جائے گا نا. اب دیکھیں نا مثلاً آپ یہاں سے جہاز میں بیٹھتے ہیں رات کو 1 بجے, لندن کی آپ کی فلائٹ ہے, صبح کی نماز آپ وہاں جا کے پڑھتے ہیں آرام سے. وہ جو درمیان میں تمہارے فرق ہے نا فاصلے کا, وقت کا فرق ہے, کبھی 4 گھنٹے کا, کبھی 6 گھنٹے کا, کبھی 2 گھنٹے کا. اچھا بعض ملکوں سے ہمارا 12 گھنٹے کا فرق ہے. تو یہاں جناب 5 نمازیں ہو جائیں گی, وہاں تو ابھی صبح ہی نہیں ہوگی, ہم پہنچ جائیں گے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر اس کی رفتار ہے 1,80,000 میل, آپ بھی اسی 1,80,000 میل کی رفتار سے چلنا شروع کر دیں تو وقت تو رک جائے گا نا. پھر ہم سے چل رہے ہیں. اچھا اسی طرح نظام دوسرا یوں سمجھ لیں کہ گھڑی پہ 12 بجے ہیں, آپ اس کی چابی بند کر دیں. اب کل اگر اس وقت دیکھیں گے پھر بھی وہ 12 پہ کھڑی ہوگی, اس کی حرکت ہی بند ہو گئی ہے. تو اللہ نے فرمایا میں اگر اپنے نبی کو معراج کراؤں تو میں اگر زمین و آسمان اور شمس و قمر کی ساری حرکتیں بند کر دوں گی, ہر چیز کھڑی ہو جائے, پھر میرے ولی محمد مصطفیٰ اوپر آئیں گے. اس لیے حضور بھی واپس آ گئے, نہ رات گزری, نہ بستر ٹھنڈا ہوا, نہ وقت گزرا, معراج بھی ہو گیا, ہر چیز تو تھم گئی تھی نا. اس لیے قرآن نے دوسری جگہ بتا دیا قل ارأیتم ان جعل علیکم اللیل سرمدا, اگر میں رات تمہارے اوپر کھڑی کر دوں تو کون ہے جو دن کو لے آئے گا؟
اور اگر میں دن تم پر کھڑا کر دوں تو کون ہے تمہارے پاس جو رات کو لے آئے گا؟ تو مانا اللہ دن کو بھی روک سکتے ہیں اور رات کو بھی روک سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے میرے مدنی کے اس معراج کے لیے پورے نظام کو جام کر دیا. بس ٹھہرے رہو اور جب معراج ہو جائے گا اب چل پڑو. اس میں کون سا اشکال باقی رہ جائے گا؟ کون سی مشکل ہو جائے گی؟ کیوں؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اچھا یہ تو ہم روشنی کی سپیڈ دیکھ رہے ہیں نا، لیکن یہ جو لمح البصر ہے، پلک جھپکنا، اس کی تو رفتار اور زیادہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا حکم تو ایسے ہوتا ہے کہ بس جیسے قلم البصر، ایسے جیسے پلک جھپکی ہو گیا. تو اب پلک جھپکنے میں تو بستر ٹھنڈا نہیں ہوگا نا، بستر گرم ہی رہے گا نا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے معجزات ہیں کہ قیامت تک علم کھلتے جائیں گے، اور جوں جوں ہمارا علم ترقی کرے گا اللہ کے نبی کے معجزات اور قرآن کے حقائق اور زیادہ واضح ہو جائیں گے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ مومن کی فراست سے ڈرو. ہاں بالکل حدیث ہے، اتقوا فراست المومن. اللہ اس کو اپنے اس کے سینے کے اندر جو بصیرت ہے اس کو روشن کر دیتے ہیں. اگر ہم روضہ رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، بالکل حدیث ہے کہ حضور پاک سنتے ہیں. جو دور سے پڑھا جائے وہ فرشتے پہنچاتے ہیں. اگر کسی آدمی سے آپ نے 10 ریال لیے تھے اپنے حجامت کرانے کے لیے، وہ بندہ آپ کو نہیں ملا ہے، کوشش کرو اللہ کرے مل جائے، نہ ملے خیرات کر دینا. طواف کے دوران میں حتیم میں آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، قطعاً پہلے طواف پورا کرو. غلام زیادہ امام بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے. کتنے غلام ہیں جو امام بنے؟ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، اگر مر جائے تو اس کا جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو وہ ہمارا کیوں نہیں پڑھ سکتی جناب؟ ہم نے کوئی جرم کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہی الگ ہے، لوگوں کو سمجھ. مانا یہ ہے عورت اپنے گھر سے جنازے کے لیے جنازہ گاہ میں نہ آئے، لیکن یہ تو مسئلہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھی ہے، نماز ہو رہی ہے تو جنازہ نہ پڑھے. جو غار حرا میں 2 نفل پڑھیں کوئی حکم نہیں. اگر غار حرا میں 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ جا کے نہ پڑھتے. ہر عمرے کے بعد بال کٹانا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. افضل ہے کہ اس طرح پھروائیں. دوسرا عمرہ کریں بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروائیں. اور آپ کو بالوں کا اتنا شوق ہے تو عمرہ نہ کریں، آپ کے لیے کوئی صفا مروہ اداس تو نہیں ہے. آپ نہ کریں، کرنا ہے تو پھر سنت کے مطابق کریں، ورنہ کوئی آپ کو خط لکھا حجر اسود نے کہ ضرور تشریف لے آئیں. کرنا ہے تو پھر سنت پہ عمل کرو. پھر بالوں کا کیا مطلب؟ بال پھر آ جائیں گے. چھٹیوں سے آنے کے بعد جب بھی اپنے ملک میں جاؤ، واپس آؤ گے میقات ہے، احرام باندھ کے آؤ گے. اگر حلق سے پہلے اس نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، اگر تھوڑی دیر بعد حلق کرا دیا تو کوئی دم نہیں. اگر 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے گزر گئے تو دم ہے. میں مدینہ منورہ سے رابط کے رستے سے آیا، میں نے احرام جوفا سے باندھا. بالکل ٹھیک ہے، جوفا بھی میقات ہے. حجر اسود کے استلام کا معنی ہے بوسہ دینا. بوسہ نہ ملے تو دایاں ہاتھ رکھو، ہاتھ کو چوم لو. وہ بھی نہ ہو تو بس اشارہ کرو.
طواف کی نیت یہ اللہ طواف کرتا ہوں بس، اور کیا نیت ہوتی ہے؟ اس کے لیے کوئی پہلے اگر بتی جلانی پڑتی ہے، کوئی عود دکھانا پڑتا ہے، جا رہے ہیں آپ طواف کے لیے، اللہ بسم اللہ اللہ اکبر بس۔ عمرے کے لیے 2 رکعت پڑھیں احرام سے پہلے، اچھی بات ہے، سنت ہے، افضل ہے، نہ پڑھیں کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی کی بیوی کے حیض سے 1 دن گزر گئے، حیض ختم ہو گیا، لیکن اس نے غسل نہیں کیا، پھر میاں بیوی ملے ہیں تو بالکل گناہگار ہیں، کیونکہ قرآن ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن، اللہ نے فرمایا یہ پلیتی ہے، تکلیف دہ چیز ہے، فلا تقربوہن، اور تم کے قریب نہ جانا، حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاکیزہ حالت میں نہ آ جائیں۔ بہرحال تم نے گناہ کیا، توبہ کرو اور 2-4 ریال خیرات بھی کرو، آئندہ احتیاط کرو۔ نفلی طواف ہو یا فرضی ہو، 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے آتے ہوئے مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھائیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک سفر میں جمع بین الصلاتین جائز ہے، یعنی ظہر اور عصر ملا کے پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع سوری تو ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ جمع سوری کا کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں کہ ظہر میں لیٹ کر دو، آخر وقت میں پڑھو، جب فارغ ہوں تو عصر کو اول وقت میں پڑھ لو، تاکہ دونوں نمازیں وقت میں بھی ہوں گی اور اکٹھی بھی ہو جائیں گی۔ مغرب کو دیر سے پڑھ لو، عشاء کو جلدی سے پڑھ لو، تو دونوں نمازیں اکٹھی بھی ہو جائیں گی اور جمع سوری۔ کیوں وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، موقوتا توقید سے ہے، توقید تعیین سے ہے، تعیین اشتراک کو کیسے قبول کرتی ہے؟ این جی او میں جو فنڈ ہوتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، بہرحال این جی او بھی کئی قسم کی ہیں، کوئی بہت اچھی دین والے بھی ہیں، اسلام والے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، کوئی ساری تو کافروں کی نہیں ہوتی ہیں، اور جو کافروں کی ہیں وہ بھی غریبوں کی مدد کر رہے ہیں تو ٹھیک بات ہے، لیکن بعض مشنریوں کی ہوتی ہیں، بعض یہودیوں کی ہوتی ہیں، اس انداز میں وہ اپنے اندر اثرات چھوڑتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اگر مرحوم کی طرف سے طواف کریں، تمہاری مرضی، طواف کرو، عمرہ کرو، حج کرو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا